اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارۃ جی اکتفى بلفظ الواحد مع كثرة الطہارات لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع لكونها يشمل جميع أنواعها وأفرادها لكونها اسم جنس يشمل کون دی خبر ہوئے اسم دے جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها فلا حاجة إلى لفظ الجمع. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الآیہ افتتح الكتاب بهذه الآیة ولأن الدلیل اصل والحکم فرعه والاصل مقدم بالرتبة على الفرع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ خطبہ ہو گیا ہے مقدمہ، تو مقصد شروع ہوا ہے. کتاب الطہارت کی کتاب الطہارت. شارح عبید اللہ فرماتے ہیں کہ اکتفا کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے لفظ واحد کے ساتھ طہارت کہا ہے، باوجود کہ طہارات کثیر ہیں. یہ کیوں اس طرح کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ طہارت مصدر ہے، اور مصدر مثنی اور مجموع نہیں ہوتی. مصدر کیوں؟ اس لیے کہ مصدر اسم جنس ہے، تو اسم جنس شامل ہوتا ہے اپنے جمیع انواع کو بھی اور اپنے جمیع افراد کو بھی، لہذا لفظ جمع لانے کی حاجت نہیں ہے. جی آگے بات شروع ہوئی. آیت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. قولہ کتاب الطہارت، یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے. اے ھذا کتاب الطہارت، احتمال ہے کہ کتاب الطہارت مبتدا ہو، خبر اس کی ھذا محذوف ہو، کتاب الطہارت ھذا. اور احتمال ہے کہ یہ منصوب ہو، فعل محذوف ہو، اقرأ کتاب الطہارت یا خذ کتاب الطہارت نہ ہو، یا اس کی مثل کتاب الطہارت مضاف مضاف الیہ ہیں، اضافت اس میں لامی ہے، یعنی کتاب للطہارت، یا یہ اضافت فیوی ہے بے تقدیر فی. اے کتاب فی الطہارت، دونوں معنی ٹھیک ہے، گل مک گئی. اور وہ جو واقع ہے، چونکہ لفظ کتاب طہارت جو ہے نا، یہ تو ظاہر ہر فقہ کی کتاب میں یا عنوان شروع ہوتا ہے، پیچھے بھی پڑھے. اور وہ جو واقع ہے نہر الفائق شرح کنز الدقائق میں، اور اکثر نسخ در مختار میں، ان دی شرح نہیں اپنی جگہ ہونا جڑا کتاب الطہارت گل آکھی کی آکھیا ہونا کہ اضافت لامیہ ہے، لا
اضاف لامیمیہ انتہا فاجی ادن جیب جدن، بڑی جیب گل کی تھی نے جی۔ او قال ابن عابدین فی رد المحتار کہ لامیمیہ قذافی کثیر من النسخ تبن للنہر، ثواب وہ ہے جو بعض نسخوں میں ہے لامنیہ بے تخفیف نون منیہ و تشدید یا نسبت لا من اللہ تی ہے یا من حروف الجر، اور وجہ اس کی وہ کہ ذکر کیا اس کو بے شک وہ بمعنی من بیانیہ ہے، لیکن شرط اس کا ہونا مضاف لے اصل مضاف کے لیے اور صالح للاخبار بہی انو، اور یہ کہ اس کے درمیان اور مضاف کے درمیان عموم خصوص میں وجہن ہو، تو تب یہ اضافت منی ہوتی ہے، تو یہاں یہ بات نہیں بن سکتی ہے جی۔ اچھا جی، کیونکہ اضافت میمیہ سے نہیں سمجھ سکے کہ اس کو کس عبارت کو میمیہ کہتے ہیں، اور صحیح اس بمطابق اس کے جو دور کے بعض نسخوں میں ہے کہ اضافت لامیہ ہے، یعنی نہیں ہے اضافت یہاں بحذف حرف من بیانیہ، وہ کہ شرط اس کی مضاف لے اصل ہوتا ہے مضاف کے لیے، اور صالح ہوتا ہے کہ اس سے اس کی خبر دی جا سکے، تو یہاں یہ نہیں بن سکتا۔ بہرحال انکار صاحب نہر کا ہونا اضافت کا بحذف فی، کہ یہ فی بھی نہیں بن سکتی، ظن کرتے ہوئے ان سے کہ ظرفیت یہاں غیر مستقیمہ ہے، یہ بات بھی عجیب کہی انہوں نے، کیونکہ ظرفیت اس مواضع کی مثل میں تجویزیہ ہے، جائز ہے، جیسا کہ تحقیق کی گئی اپنے مقام میں کہ قال ابن عابدین کہ قال فی النہر ولیست لا معنی فی ایل انا، اس لیے کہ ضابطہ ہونا ثانی کا ظرف اول کے لیے جیسے مکر اللیل مخالفت کی اس کی مصنف نے منہ الغفار میں اختیار کیا، ہونا اس کا بمعنی اس کا قائے وہم الاوجا و انکان قلیل، لیکن ظرفیت اس وقت مجازیہ اور یہ کثیرہ ہے، تو اضافت ظرفیت اضافت فیوی بن سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن والا علمی کہ ماذا یقولو، کیا کہا ہے اس میں، کہ کیا کہیں گے اس میں کہ جس میں علماء نے تصریح کی ہے کیڑا کہ بے فی حیث و قالو بابن فی قضا، باب و قضا کو کہتے ہیں بابن فی قضا، کتابن فی قضا، فصل فی قضا، تب نہر الفائق والے یہاں کیا کہیں گے، یہ فی تو آ گئی ہے جی، لہذا یہ اضافت فی بھی بن سکتی ہے۔ اچھا جی، کتاب، لفظ کتاب، کتاب لغت میں مصدر ہے بمعنی جمع کرنا، کہا جاتا ہے کتبت الخیل کہ میں نے گھوڑوں کو جمع کیا، اسی سے کتابت کو کتابت کہتے ہیں کیونکہ اس میں حروف جمع کیے جاتے ہیں۔ پھر لفظ کتاب بولا جاتا ہے مکتوب پر، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے ذالک الکتاب، یعنی یہ مکتوب، اس مکتوب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی خاص ہوتا ہے لفظ کتاب بعض مکتوبات کے ساتھ عرف خاص میں، جیسا کہ نحات کے عرف میں یہ لفظ کتاب خاص ہے کتاب سیب وے، جب ناویوں کے عرف میں پوچھا جائے کہ کتاب پڑھی ہے تو مراد ہوتا ہے سیب وے کی کتاب نحو کی کتاب۔ اور جیسا کہ اصول فقہ والوں کے عرف میں لفظ کتاب مختص ہے قرآن کے ساتھ، کہ بھئی اصولی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کتاب پیش کرو، یعنی قرآن سے دلیل پیش کرو، تو بعض عرفوں میں اس کا یہ خاص بھی ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، اور تحقیق جاری ہوئی ہے عادت اکثر مصنفین کی اپنے مقاصد کے ذکر کرنے کے ساتھ کہ اس مقاصد کا عنوان بناتے ہیں یا کتاب کے ساتھ یا باب کے ساتھ یا فصل کے ساتھ، ان سے عنوان باندھا جاتا ہے جو نیا مقصد شروع ہوتا ہے جی۔ کتاب
باب فصل فرق کیا ہوا؟ کتاب ان کے نزدیک عبارت ہوتی ہے طائفۃ من المسائل، کہ ایک چند مسائل جو معتبر ہوتے ہیں، مستقل مشتمل ہیں، شامل ہیں، وہ انواع کو شامل ہوں، انواع کو یا شامل نہ ہوں، صرف جو ہے کہ جو چند مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کتاب۔ یہ وجہ فقہ کے اندر جب بھی نئے مسائل شروع ہوتے ہیں تو فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب۔ بس ہمارا قول یہ جو تعریف کی ہے کہ بھئی کتاب کس کو کہتے ہیں، عبارت، ہمارا قول طائفۃ من المسائل، یہ مثل جنس کے ہیں، اور مقید کرنا مسائل کو فقہیہ کے ساتھ جیسا کہ واقعہ ہے علامہ بدر الدین عینی سے بنایا شرح ہدایہ میں یہ مناسب نہیں ہے بوجہ عدم اختصاص کتاب کے، کیونکہ جتنی بھی کتابیں ہیں جو باندھی جاتی ہیں وہ صرف فقہ کی تو نہیں نہ ہوتی، تو اور بھی تو کتابوں میں بڑی کتابوں میں آگے یہ کتاب فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اچھا، ہم نے کہا ہے او تو برات مستقلتاً، یعنی معاقت نظر کہ ان طبیعت کہ کوئی غیر اس کے تابع ہو یا یہ کسی غیر کے تابع ہو، یعنی مستقل وہ مسئلہ باب ہو۔ پس داخل ہے اس میں کتاب الطہارت، اگرچہ مسائل کتاب طہارت کتابیں ہیں کس کے؟ کیونکہ طہارت نماز کے لیے ہوتی ہے جی۔ اور اسی طرح کتاب صلاۃ اگرچہ وہ مستتبع ہے کہ اس کے تابع ہے کتاب طہارت صلاۃ کے جی، تو لہذا مستقل کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس سے قطع نظر کہ وہ کسی کے تابع ہو یا کوئی اس کے تابع ہو، یعنی مسائل علیحدہ ہوں۔ ہمارا قول شاملت انوان اور لم تشتمل، کہ وہ کتاب طائفۃ من المسائل، آگے اس کے نیچے انواع ہوں یا نہ ہوں، نو نیچے پھر افراد ہوتے ہیں نا، یہ کیوں کہا ہے؟ تاکہ شامل ہو جائے یہ لفظ کتاب، یہ تعریف کتاب اللقطہ کو، کتاب المفقود کو اور ان کی مثل کو، کیونکہ ان کے تحت کوئی انواع نہیں ہوتے جی، جزی جزی مسئلے ہوتے ہیں جی۔ پس اگر کتاب کے تحت وہ طائفۃ من المسائل کے تحت انواع ہوں تو پھر ہر نوع کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ باب، اور اشخاص مندرجہ ہوتے ہیں نوع کے تحت، ان اشخاص کا نام رکھا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ فصلوں کے ساتھ۔ بعض فقہا وہ ہیں بعض وہ علماء جنہوں نے تفسیر کی ہے استقلال کی کہ وہ نہیں موقوف، ان کا عدم توقف فی تصویرہا و حصول العلم بہا علی شیء، کہ اس سے پہلے اس کے بعد اس کا سمجھنا، اس کی تصویر وہ ما قبل ما بعد پر موقوف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ باب مستقل ہے۔ پس حذف کیا گیا تعریف سے اعتبار کا، اعتبار بھی اس کا اعتبار نہیں کرنا۔ لفظ طہارت، یہ کتاب کی بحث تھی، لفظ کتاب کی۔ طہارت بفتح الطاء مصدر بمعنی نظافت، اور یہ لفظ طہارت بھی آتا ہے بمعنی اعلی نظافت، اور لفظ طہارت بھی آتا ہے بمعنی وہ شے جس کے ساتھ طہارت کی جائے، یعنی پانی، مٹی وغیرہ۔ شرع شریف میں طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت عبارت ہے پاکیزگی سے، نظافت سے، کس سے؟ حدث سے، حدث اصغر ہو یا اکبر ہو، یا خبث سے، خبث کون؟ حسی گندگی، ان دونوں سے نظافت کو شرع شریف میں طہارت کہتے ہیں۔ بدن کی طہارت، کپڑے کی طہارت، جگہ کی طہارت۔ اور جب کہ ہے یہ کتاب علم فقہ میں جی، اور باحث ہے بندوں کے افعال کے احوال سے، خواہ وہ اقتضاً ہوں یا تخییراً ہوں، اور افعال منقسم ہوتے ہیں دو قسموں پر۔ اصل یہ ہے کہ کتاب الطہارت پہلے کیوں لائے ہیں، پھر کتاب الصلاۃ کو پہلے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جب کہ یہ کتاب علم الفقہ میں ہے، یعنی شرع وقایع اور بحث کرنے والی ہے بندوں کے افعال کے احوال سے، خواہ وہ اقتضاً ہوں یا، اور اقتضاً بھی خواہ مخواہ کرنے ہیں، تخییراً بندے کو اختیار ہے، جائز ہے کر لے، جائز ہے چھوڑ دے،
اور افعال جو ہیں نا یہ دو قسم ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک معاملات ہے. اور اولا بالتقدیم وہ قسم اول ہے، اور وکان افضلها، اور پھر وہ جو عبادات ہیں، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو معاملات سے عبادات جو ہیں وہ اولا ہیں، اور پھر عبادات میں سے جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ نماز ہے جی. جنی جلد پڑھی جانے دے وچ صرف طہارت ساری ہے جی پیچھے رہندی جی آخر تک، اگلی ساری جلد وچ نماز ہونی ہے. نوم دے بارے چ پڑھیا جانے بھی کوئی ستا رہ گیا تو نماز قضا ہو گئی تو مجرم نہیں، لیکن اٹھ کے فوراً کی کرے؟ تو ساری عبادات میں سے افضل کون ہے جی؟ نماز ہے جی. کیونکہ نماز ارکان اسلام میں سے عمدہ ہے جی. مقدم کیا ہے اس کو مصنف رحمہ اللہ نے باقی عبادات پر، بس لہذا نماز کا ذکر پہلے ہوتا ہے. اور جب کہ مشروط کا وجود موقوف ہے شرط کے وجود پر، اور ہے اہم شرائط صلاۃ اور اشمل شرائط صلاۃ میں سے وہ طہارت ہے، پھر وہ تقسیم ہوتی ہے وضو، غسل، تیمم وغیرہ کی طرف، تو مناسب تھا اس شرط کی تقدیم. اس لیے شروع ہوتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، شروع کی انہوں نے اپنی کتاب کو کس سے؟ طہارت کے ساتھ. بس اب یہ بات ختم ہو گیا، اب اگلی شرح شروع. اکتفا بلفظ الواحد، کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الطہارات کیوں نہیں کہا تو کتاب الطہارت. اب اس پر بحث. اکتفا بلفظ الواحد یہ دفع ہے دخل مقدر کا تقریر ایراد کی بمطابق اس کے جو حل مشکلات وغیرہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ وقایا ماخوذ ہے کس سے؟ بڑھیا جنے پیچھے جی اس کو مختصر کیا ہے. اور تحقیق ذکر کیا گیا ہدایہ میں طہارات بلفظ جمع کے ساتھ، اگلے سال آ جائے گا انشاءاللہ. تو پس کیا وجہ عدول کی اس سے جی؟ اس سے تو کتاب الطہارت کیوں کہا ہے؟ وَعَلَامَ ذَاكَرَهُ الْوَالِدُ علام ادخلہ اللہ دار السلام. تو مولانا عبدالحی صاحب اپنے والد صاحب کا بھی میرے ابا جی نے جو تقریر یہاں کی ہے جی، کڈی خوش نصیبی ہوندی بھی ابا بھی علامہ ہوئے پتر بھی علامہ ہوئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَامَ ذَاكَرَهُ الْوَالِدُ الْعَلَّامُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ دَارَ السَّلَام. انہوں نے کہا ہے کہ بے شک طہارت کے انواع کثیرہ ہیں. طہارت الثوب، طہارت المکان، طہارت البدن، پھر طہارت صغرا اور طہارت کبرا. صغرا وضو تو کبرا غسل. پھر یہ طہارت صغرا کبرا بالماء یا بالتراب. تو پس تھا مناسب یہ کہ لاتے مصنف طہارت کو جمع کے لفظ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے ان کی طرف. پس کیا وجہ ہے لانے کی؟ لفظ لکھا اقرار ہے نا، مراد افراد ہے جی. لفظ افراد کے ساتھ لانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے یہ تقریر اولا اور الصق ہے شارع کے قول کے ساتھ مع کثرت طہارات. آکھے نا مع کا اے میرے والد صاحب نے تقریر کی تھی اس طرح، اس دے باوجود کیوں لے مفرد؟ تو جواب دیا گیا اس ایراد سے ایسی وجہ کے ساتھ کہ تقریر کی جائے کئی وجوہ کے ساتھ کہ ترجیح دی اس کو افراد کے لیے. وہ ان میں سے ایک جواب، پھر اس پر سوال ہوں گے. وَمِنْهَا ان سے جو جواب دیا گیا یہ ہے کہ معاذ اختیار کیا ہے مفرد کو یعنی طہارت کو نہ کہ طہارات کو، اس لیے کہ جمع محلہ باللام جو ہوتی ہے نا الطہارات، جیسے لا اتزوج النساء جمع ہے کہ کوئی نہیں، تو جو جمع محلہ باللام ہوتی ہے باطل ہو جاتی ہے، اس میں باطل ہو جاتا ہے جمعیت والا معنی.
پس لازم آتا ہے عبس اور تطویل بلا فائدہ۔ اب جب جمع پر الف لام آئے تو جمعیت باطل ہو گئی ہے، تو پھر جمع لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ لہذا پھر مفرد ٹھیک ہے جی۔ قضا ذاکرہ اخی جلبی فی ذخیرہ تو لقبہ، علامہ چلپی ہے نا، علامہ چلپی عربی چے کوئی نہیں نا، تو پھر جلبی آکھنا ہے نا، چلپی تو نہیں آکھنا، پائی نہیں ہے نا دے ان جو انہوں نے اپنا مسلمان پائی آکھے بھی علامہ چلپی نے بھی ایو گل آکھی جی، لیکن آدھے نے بلا ایسا بھی شعین، اس پر سوال ہے، اس پر یہ جو تقریر ہے نا بھی جمع محلہ باللام اس کی جمعیت باطل ہوتی ہے، یہ لیسا بشے ہے، کیونکہ جمع محلہ باللام محض باطل ہوتا ہے، اس میں جمعیت والا معنی، جب کہ وہاں احد اور استغراق نہ ہو، اور جس جگہ ممکن ہو دو میں سے ایک حمل کیا جائے گا اسی پر، کیونکہ اصل وہ احد خارجی ہے، پھر اس کے بعد استغراق ہے، جیسا کہ تحقیق کی گئی ہے توضیح اور تلوی میں، خود شارح اپنے علامہ تفتزانی نے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں ممکن ہے حمل کرنا طہارات کو استغراق پر، کیوں؟ بوجہ ہونے مبحوث ان ہو کہ اس کتاب میں جمیع انواع طہارت آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو پر حمل کر سکتے ہیں، تو جب استغراق باقی ہو تو جمعیت والا معنی رہا کہ باطل ہو گیا، رہا جی۔ اور العہد بھی بین طور کے مراد اس سے انواع ہوں طہارت کے، اور اس کے اقسام جو متعارفہ ہیں کن کے درمیان، تو پس لزوم تطویل بلا فائدہ ممنوع ہو گیا کہ بھئی جو اس کا فائدہ کو نہیں، جمع لانے کا فائدہ ہے اس کا جی، یہ جواب دے دیا اس کا۔ وَمِنْهَا ان جوابوں میں سے کہ یہ جواب بھی ہے کہ لفظ طہارت، لفظ یہاں وہ ہمیشہ ایویں نہیں ہونا، آگو تو کتاب شروع ہو جانی مسئلے تو دلائل ہونے نے، یہ ہر جگہ نہیں بھی تقریریں انج دی ہیں، صرف شروع ادرک کہ ان میں سے یہ ہے کہ لفظ طہارت یہاں کتاب کا عنوان ہے، تاکہ پہچان لے طالب کے احوال جو لائے جائیں گے اس میں وہ احوال ہیں جو اس کے تحت ہوں گے، اور لہذا اس لیے لفظ طہارت بولا ہے۔ اور لفظ جمع کے لانے میں ایہام تھا کہ احوال جو مذکور ہوں گے نا اس باب میں، واجب ہے یہ کہ نسبت کی جائے اس کے جمیع افراد کی طرف، تو پس لانا مفرد کا وہ اصل ہے، اس اعتبار سے بھی وہ ان تحت مسئلے آ رہیں گے۔ اور وہ جو دائی ہے اس نقطے کے بیان کی طرف هو المعدول عنہ، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ملا اسام اسفرائنی نے اپنے حواشی میں۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا، مفرد لانے کے چل رہے ہیں، وہ کہ جس کو شارح نے ذکر کیا او لأن الاصل او متن شرح کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ جب ہے اصل مصدر میں کہ مصدر لا یثنی ولا یجمع ہوتی ہے، اور لفظ طہارت مصدر ہے، تو لائیں اس کو کس کے ساتھ؟ اب اس پر مولانا عبدالحی صاحب بحث کرتے ہیں کہ مصدر کیا مثنیٰ مجموع ہو سکتی ہے کہ نہیں، پھر اگو اس میں مصدر چونکہ جنس ہوتی ہے اس پر بھی بحث کرنی ہے، تو یہ ساری یہ فائدے دی ہیں گلاں جی۔ وارد ہے اس پر ارادات، کئی سوال ہے اس پر کہ جمع مصدر جو ہے وہ مثنیٰ مجموع نہیں ہو سکتی، تحقیق تفصیل سے بیان کیا ہم نے کلام اس میں ما لہا و ما علیہا سے آیا، علامہ عبدالحی دی تفصیلی جڑی شرح ہے نا، شرح وقید اس سے آیا ہے، اور تھلے پہ یہ رکھ چلی ہو کس طرح دی زیارت کرنے واسطے، وہ ساری تو وہ نہیں پڑھی دو لمبی ہے جی، پھر اس دا اختصار ہے کون عمدہ تر رہا ہے، پہلے اس سے آیا ہے بڑی تفصیلی عربی جو بسم اللہ، تو کہتے ہیں میں نے سیایا کے اندر اس کی بڑی تفصیل کی ہے، اور ذکر کرتے ہیں ہم خلاصہ اس کا یہاں اول، تو لہذا سیایا پہلے لکھی نا، تم تو رہا بعد جتائیں تو والا دے رہے ہیں کہ اول کہ بے شک واحد مقابل ہوتا ہے کس کے؟ جمع کے۔ اب یہاں جو ہے نا پیچھے لفظ کیا ہے؟
اگوں بس بلفظ الواحد اس تے گرفت کر رہے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی واحد کہا ہے نا، تو یہ متعدد کے مقابلے میں ہوتا ہے، جمع کے مقابلے میں نہیں ہوتا، اور جمع کا مقابل تو کون ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے ھذا واحد اے لیسا، ھذا مفرد اے لیسا، تو پھر مناسب یہ تھا شاعر عبید اللہ رحمہ اللہ کے لیے کہ کہتے کہ اکتفا بلفظ المفرد، جمع نہیں لائے تو مفرد لائے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جواب اس سے بن سکتا ہے، جواب اس سے وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جمع اور مثنیٰ لفظاً متعدد ہیں، کہ لفظاً یہ مانتے ہی ہیں، لفظاً متعدد ہے، کیونکہ لفظ نہیں ہوتا مگر وہ جس کا انسان تلفظ کرے، تو پس جمع اور مثنیٰ میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، دوسرا ان کا مثنیٰ کی علامت اور جمع کی علامت ہوتی ہے، پس اس اعتبار سے صحیح ہے اطلاق واحد کا مثنیٰ اور مجموع کے مقابلے کے ساتھ۔ اور تاکہ کہا ہے سید علی جرجانی رحمہ اللہ نے شرح شمسیہ کے حواشی میں کہ کبھی بولا جاتا ہے مفرد اور مراد لیا جاتا ہے مفرد سے وہ جو مقابل ہوتا ہے کس کا؟ میری مراد واحد، تو یہ لہذا ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال اس پر یہ ہے اصل عبارت پر کہ انہوں نے کہا ہے کہ اکتفا، کیا کہا؟ متن بکھی رکھو نا کہ بلفظ الواحد، تو اکتفا جو ہے نا یہ لفظ اپنے محل میں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اکتفا تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مناسب ہے لانا مفرد کا اور جمع کا معاً، تو پس اکتفا کیا دو میں سے ایک کے ساتھ، حالانکہ یہاں یہ تو مقصد نہیں ہے کہ اس نے اکتفا کیا، اکتفا یہ ہوتا ہے کرنا چوکھا سی تو کیتا تھوڑا، چل تو نبیت اکتفا کرنا، تو اکتفا ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ کرنا زیادہ سی تو کیتے، تو اب اس کا تو مطلب ہے کہ مفرد اور جمع دونوں لانے تھے تو صرف مفرد پر اکتفا کیے، حالانکہ یہ تو نہیں بات، کیا مقصد تھا؟ جمع لانی تھی، تو پھر اکتفا کا لفظ اپنی جگہ۔ اس کا جواب دیا ہے کہ جواب ہو کہ انہو لو اور آدھا بلفظ طہارتین، کہ اگر طہارات کا لفظ لاتے نا، کیا لاتے؟ تو پھر اس میں دو لفظ ہونے تھے جی، ایک ان کا لفظ جمع تو دوسرا لفظ واحد اس کے ضمن میں، لہٰذا اس اعتبار سے صحیح ہے لفظ اکتفا علی اراد المفرد، کہ گویا کہ وہ دو لفظ ہونے تھے نا، تو نہ جمع جس کے ضمن میں واحد ہونا تھا، تو پھر اب اکتفا کہنا ٹھیک ہے کہ بھی جمع نہیں لائے واحد لائے، اے مطلب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ لفظ اکتفا خبر دیتا ہے کہ اولا یہ تھا کہ جمع لاتے، کیا تھا؟ اولا یہ تھا کہ جمع لاتے، اکتفا کیا ہے، پس اکتفا کیا مفرد کے ساتھ، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے بلکہ ضروری تھا کہ جمع لاتے جی۔ اس کا جواب ہے کہ نہیں شبہ کہ کثرت طہارات، یعنی سوال یہ ہے کہ یہاں طہارات لانا ضروری تھا، صرف اکتفا نہیں ہے، اکتفا کا مطلب ہے کہ بھی جائز ہے جمع لانا لیکن مفرد لے آئے ہیں، اس کا جواب دے رہے کہ یا جائز ہی ہے، وہ کس طرح کہ نہیں شبہ اس بات میں کہ طہارات کی کثرت تقاضا کرتی ہے کس کی؟ جمع کی، اولویت کا تقاضا کرتی، وجوب کا نہیں، بس گویا کہ کہا کہ تھا اولا بن نظر الی کثرت طہارات کیا لانا، لیکن اکتفا کیا مفرد کے ساتھ کیونکہ یہ اصل کے موافق ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مصنف کا قول کہ ان المصدر لا یثنی ولا یجمع، یہ تقاضا کرتا ہے کہ جمع تو مصدر کی جمع لانی تو صحیح نہیں جی، تو جب جمع لانی صحیح نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ فلا حاجت الی لفظ الجمع،
یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے جی. پھر یہ قول جو ہے نا یہ تو تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اگرچہ جائز تو تھا، جمع لانا جائز تھا، تب تو کہا نا. وہ آگے آ رہا ہے فلا حاجت الا، اگے دیکھنا کیڑی شرح شرح بقایا وچ ہے کہ کوئی نہیں تے شرح بقایا دی شرح عمدۃ الرعایا بلا ہوے اس تقریر ہے کہ بھئی اگر یہ جو ہے نا چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ مصدر لا یثنی ولا، یہ تو تقاضا کرتی ہے کہ جمع بنانی صحیح نہیں ہے. کس کی؟ مصدر کی. یار جب کہا جائے کہ مصدر لا یثنی کیا معنی ہے اس کا؟ مصدر کی جمع بنانی صحیح نہیں ہے. لا یثنی ولا یجمع جو کہا ہے، لہذا طہارات لانا ٹھیک ہی نہیں ہے، طہارت ٹھیک ہے. اب اس پر سوال ہے جو آگے عبارت آ رہی ہے کہ فلا حاجت، لفظ الجمع، یہ تو تقاضا کرتا ہے کہ جمع لانا جائز تو تھا لیکن حاجت نہیں تھی. تو یہ دونوں قولوں میں تعارض آ گیا ہے. کیا تعارض ہے؟ اگلی بات بتاتی ہے کہ جمع لانی ٹھیک ہے، لا یثنی ولا یجمع کا مطلب ہے مصدر جمع بن ہی نہیں سکتی. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل ان کی کلام میں ان الاصل جو ہے نا پیچھے لأن الاصل، یہ لفظ اصل مصنف کی کلام میں، شارح کی کلام میں محمول ہے راجے پر، کہ راجے یہ ہے کہ مصدر سمجھے جی. تو راجے کا جو مقابل ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے لیکن مرجوع ہوتا ہے لیکن جائز ہوتا ہے. تو لہذا اب عبارتوں میں تدافع ختم ہو گیا جی. پانچواں سوال کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مصدر لا یثنی بھی یہ ہوتی نہیں. کیا نہیں دیکھا تو نے فقہا کے قول کی طرف؟ وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے ایک سجدہ تلاوتین سے، اور تلاوات فی مجلس واحدہ جزی پڑھی جے تو تلاوت مصدر ہے کہ نہیں؟ تو تلاوتین کی ہے اور جمع ہے. تو جواب اس کا یہ ہے اس سوال کا کہ مصدر میں دو اعتبار ہے. مصدر میں ایک یہ ہے کہ اعتبار کیا جائے مصدر کا اس حیثیت سے کہ مصدر دلالت کرتی ہے کس پر؟ صرف اس اعتبار سے لا یثنی ولا یجمع ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لحاظ کیا جائے تعدد کا کہ مصدر کے اندر تعدد ہوتا ہے. ضرب کنی قسم دی ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے صحیح ہے اس کی جمع لانی. اب اس پر حمل کیا جائے گا کلام و من جامع المصدر. تو جنہوں نے طہارات کہا ہے نا ان کی بات کو جس طرح ہدایت شریف میں اس پر حمل کریں گے کہ انہوں نے کس کا لحاظ کیا ہے؟ تعدد کا لحاظ کیا ہے. کہتے ہیں یہ جو جواب دیا نا ابھی کہ مصدر کے اندر دو لحاظ ہیں، مصدر کے اندر اس کے ساتھ چھٹے سوال کا بھی جواب آ گیا. ابھی تک تو 5 آئے نا. چھٹے سوال کا وہ کیا کہ یہ کہ شارح نے باوجود ان کی تصریح کرنے کے کہ مصدر لا یثنی ولا، تو قد جامعہ فی قولہ کہا نہیں ہے ما ہے شرح بچ کے کوئی نہیں. آپ جمع بنائی کہ کوئی نہیں؟ تو جب آ نہیں سکتے تو بنائی کیوں ہے جی؟ خود کیا نہیں مع کثرت طہارات. اس کا جواب بھی آ گیا کہ وَهَلْ هَذَا إِلَّا الْقَرَارِ، جن کو نسی ہوتی کھلوتے آ کے جیتے تو ٹھیک نہیں ہے گا. تو اس کا جواب آ گیا. جواب کیا آ گیا کہ مصدر کے اندر دو اعتبار ہیں. تو یہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ما کثرت طہارات، اس میں تعدد کا اعتبار کی ہے، اس میں ایشا بس ہے. اور اسی کے ساتھ ایک 7ویں سوال کا جواب بھی آ گیا. وہ یہ ہے کہ نہیں خالی یا یہ کہ جائز ہے مصدر کی جمع یا جائز اول صورت میں نہیں صحیح قول ان کا لا یس، اگر مصدر کی جمع جائز ہے تو لا یثنی ولا یجمع ٹھیک نہیں، اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر نہیں صحیح. لانا صاحب ہدایت نے کیوں کہا کہ طہارات جس تو صحیح نہیں ہے تو کیوں آکھے؟
تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ مصدر کے اندر دو اعتبار ہیں، مسجد کے اندر دو. ومن سالہ کا مسئلہ کا فی طہارات فی بلفظ الجمع. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ووجہ الاندفاع کیا ہے؟ وہ یہ کہ کہا جائے گا کہ بے شک مصدر اگر وہ دوبارہ گل کہ اگر لحاظ کیا جائے کس کا تو جائز جمع اس کی، اس اعتبار کے ساتھ لائے صاحب ہدایہ وغیرہ لفظ جمع کتاب الطہارات. اور جب واقعہ ہو گئی نظر اس سے تو لا یورد نہ، جب قطع کی جائے نظر اس سے کس سے؟ تعدد سے، صرف اس کا لحاظ کیا جائے ماہیت کا تو نہیں لائی جائے گی جمع. اور وہ ہے جس کو اختیار کیا ہے بوجہ ہونے اس کے اصل اور راجع. جی 8واں سوال یہ ہے کہ غرض یہاں محض وہ توجیہ تھی جمع نہ لانے کی، جمع نہ لانے کی. تو یہ جو کہا ہے لا یثنیٰ، یہ ابس ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جی. صرف دلیل دیتے بھی جمع کیوں نہیں لائے جی، بھی مفرد میں آ گیا ہے جی. جواب اس کا یہ ہے کہ ذکر ان کا امتنان اور افادہ ہے کیڑا لا یثنیٰ کا، یہ قاعدے کو پورا کرنے کے لیے. ہاں کذافی اکثر نسخ میں یہی ہے، اور بعض میں مع کثرت الطہارت وہو بحذف المضاف الیہ، مضاف یعنی مع کثرت انواع، کیونکہ مفرد جو ہے نا لا کثرت فی. اچھا جی ہوں کہ چلو اگلی عبارت لے کون ہا، چونکہ مصدر کیا ہوتی ہے؟ اسم جنس ہوتی ہے. تو یشمل جمیع انواع طہارات و افراد لے کون ہا. وارد ہے اس پر لے کون ہا پر یہ کہ نہیں خالی یا یہ لکون ہاں دوسری دلیل ہے. ایک تو دلیل آگے نے پیچھے کہ مفرد کیوں لائے کہ مسجد جو ہے مصدر جو نہ تثنیہ ہوتی ہے اور نہ جمع ہوتی ہے، اس لیے طہارات نہیں لائے، مفرد لائے، گل مک گئی. اب لکون ہاں جو ہے یا یہ دوسری دلیل ہے کس پر؟ اکتفا پر، ہاں مفرد لانے پر، لانے پر. نہ کہ جمع کیوں نہیں لائے. یا تو یہ مستقل دلیل ہے لقول اکتفا، بے اکتفا کیا کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ. پہلی دلیل کی ہے کہ اس لیے کہ مصدر مصدر نہ مثنیٰ ہوتی ہے اور نہ جمع ہوتی ہے. اور لأن الاصل ان المصدر المصدر لا یثنیٰ ولا یجمع. اگے لکون ہاں یا یہ دوسری دلیل ہے. و اما یکون تعلیلا لقول لا یثنیٰ ولا، یا یہ دلیل ہے کس کی؟ لا یثنیٰ ولا یجمع کی. یا دلیل ہے اکتفا کی. یا دلیل ہے لا یثنیٰ ولا یجمع کی. اگر دلیل بڑا اکتفا کی تو پھر ضروری تھا واو لانا. کیا لانا؟ کیونکہ پہلی دلیل آ گئی ہے، دوسری دلیل ہے اسی، پہلی بھی دلیل ہے اکتفا کی، یہ بھی اکتفا کی، تو درمیان میں کیا ہونی چاہیے تھے؟ تو واو کوئی نہیں ہے جی، اور لہذا اعتراض ہو گیا. اور اگر دوسری دلیل دوسری صورت ہے کہ یہ دلیل ہے کس کی؟ لأن الأصل ان المصدر، لا یثنیٰ ولا یجمع. تو پھر سوال ہے کہ ضمیر مذکر کی لانی تھی جو مصدر کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ مصدر لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو لکون ہی ہونا چاہیے تھا کہ بوجہ ہونے مصدر کے. تو ذکر کیا کیا ہے؟ ضمیر مؤنث کی. مؤنث کی ہے. بس اختلاف کیا ہے ناظرون نے اس کے دفع کی توجیہ کے لیے. ظاہر پیچھے تم پڑھایا سی بھی کنیاں ہی شرح نے متن دیاں تے شرح دیاں شرح کہ کوئی نہیں، تو نصاریاں نے توجیہ کیتیاں نہ ہے تو بابا بعد چے تو پچھلے پہلے بابے کنیاں دی شرح نے. تو کہتے ہیں اختیار کیا ہے میرے بھائی علامہ جلبی نے ذخیرۃ العقبہ میں بھی شرح وقایا دی. وہ یہ کہ انہو دلیل الدلیل ہے، یہ دلیل کی دلیل ہے. پہلی دلیل کی ہے ان الاصل، ان الاصل ان المصدر لا یثنیٰ ولا یجمع. تو یہ اس کی دلیل کی دلیل ہے، لہٰذا واو کی ضرورت تو نہ رہے، کیونکہ دعوے کے بعد دلیل پر واو تو نہیں آتی، وہ تو لینا ہوتا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہو گیا.
تو اب یہ ہے کہ ضمیر مؤنث کی کیوں ہے، مذکر کیوں نہیں ہے، سنیں ہی سمجھا رہے ہیں. اور تانیث الضمیر راجع ہے مصدر کی طرف باعتبار اس کے کہ مصدر عبارت ہے طہارت سے، کیونکہ اس مصدر سے مراد کون ہے؟ طہارت کی ہے، طہارت مؤنث اس لیے ضمیر مؤنث ہے. مولوی کہتے ہیں یہ بات جو کی ہے نا علامہ چلپی نے، یہ مردود ہے بہیں طور کہ ان کا جو قول ہے نا المصدر لا یثنی ولا یجمع، یہ اشارہ ہے شکل اول کے کبرے کی طرف. کلام کی تقریر یوں ہوگی الطہارۃ مصدر کی والمصدر لا یثنی، اور یہ بات معلوم ہے کہ شکل اول میں جو کبرا ہوتا ہے اس کا کلیہ ہونا شرط ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ لانا المصدر کو فی قولی لأن المصدر مطلق مصدر مراد ہے، تب کلیہ بنے گا نا. یہ مصدر سے مراد خاص ایک فرد لیں کون؟ طہارت، تو پھر تو جزیہ بن جائے گا. تو جب کہ شکل اول کے کبرے کے لیے تو کلیہ تب بنے گا جب مطلق مصدر لیں گے، کوئی بھی مصدر ہو جی، نہ یہ کہ ہو مصدر عبارت کس سے؟ طہارت سے. مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے بھی، اس کا رد یوں ہو سکتا ہے ہمارے سوال کا کہ بھئی نہیں تسلیم کرتے کہ یہ جو ہے نا جو نے کہا کہ بھی او لا یثنی ولا یجمع اشارہ ہے کس کی طرف؟ کیوں نہیں جائز یہ کہ اشارہ ہو صغرا کی طرف اور کبرا محذوف ہو؟ تو شکل اول کے صغرا کے لیے تو کلیہ ہونا شرط نہیں ہے، لہذا ہم طہارت سے مراد جزی لے سکتے ہیں. کیا نہ مصدر سے مراد اس کا ایک فرض لے سکتے ہیں تاکہ جزیہ بن جائے. اب یوں تقریر ہوگی کہ بین طور کے کہیں گے کہ مصدر لا یثنی ولا اے ہو گئی صغرا، تو لہذا المصدر کے لیے خام خواہ یہ کلیہ بنائے یہ ضروری نہیں ہے، لہذا مصدر سے مراد طہارت. اور کل ما لا یثنی فیہ ولا یجمع فلا حاجت فیہ، تو نتیجہ آئے گا کہ نہیں حاجت طہارت میں کدھر؟ جمع کی طرف. لیکن آندے نے کہ تکلف ہے جی، چلو ہو گیا کوئی گل نہیں. اچھا جی ہوں چلے لے کون ہے؟ ہاں بھی یہ دلیل کندی ہے، تو وہ ایک تقریر آ گئی اس دا رد پھر جواب. بعض شارحین میں سے انہوں نے من بجہا توجیہ بیان کی ہے تانیث الضمائر کی. کس کی؟ یعنی دلیل کی، یہ دلیل ہے لہذا بہت نہ آئی. ضمیر مؤنث کی کیوں ہے جی؟ بہیں طور کے لام داخل ہے پیچھے نا لأن الاصل ہے کہ نہیں؟ فی قولی لأن المصدر، یہ لام کس کے لیے؟ پس صحیح ہے ارجاع ضمائر تانیث کا اس کی طرف اس اعتبار سے. استغراق میں جمع ہوتی ہے تو جمع جمعیت ہے تو وہ مؤنث والا معنی موجود ہے، لہذا مؤنث کی ضمیر ٹھیک ہے. اینج کر کے سنیں جی. تے وقد یقال فی توجیہہ ایضاً، بیں طور کے مصنف اشارے کا قول المصدر لا یثنی ولا، یہ نفی عام ہے، پس معنی ہوگا کہ کوئی شے مصادر سے بھی لا یثنی، تو پس اس اعتبار سے مؤنث کی ضمیر ٹھیک ہے چونکہ جمعیت والا معنی بن گیا جی. بعض شارحین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ دلیل کس کی ہے کہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ یہ لأن المصدر جو ہے نا، کیا بڑے پچھو آ رہے ہیں، وہ دلیل آخر ہے کس کے لیے؟ اکتفا کے لیے. پچھو ہے نا لأن الأصل، لأن الأصل، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا لأن المصدر جی یہ ہے کوئی نہیں ہے تو لأن الأصل یہ نا صبر، یہ دلیل آخر ہے لقولہ اکتفا، اور محض نہیں لایا گیا واو کے ساتھ خبر دینے کے لیے کہ بائیں طور کے یہ دلیل مستقل ہے. بعض نے کہا ہے یہ لکون ہاں یہ بھی دلیل ہے کس کی؟ اکتفا کے. تو اب سوال تھا کہ واو ہونی چاہیے، تو اس کا جواب ہے واو اس لیے نہیں لایا تھا کہ پتہ چلے کہ یہ تابع نہیں ہے، یہ مستقل دلیل ہے. یہ حضرت صاحب وکھرے نے جی، لیکن کہتے ہیں کہ ولا یخفى ما فیہ من التکلف، یہ بھی تکلف ہے نا
کہ جب کلام درمیان میں آ رہا تو عطف ڈالنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اگرچہ دلیل اکتفا کی ہے مستقل ہے لیکن عطف کے ذریعے کوئی حرج نہیں ہے جی۔ بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ دلیل ہے لقولہ لا یجمع، صرف کس کی؟ لا یجمع کی، تو پھر ٹھیک ہے واو نہیں ہونی چاہیے چونکہ لا یجمع اس کے ساتھ ہے، اس کی دلیل ہے جی۔ اور نہیں تعرض کیا لدلیل قولہ لا یثنی کی، اس کی دلیل نہیں ہے، صرف یہ لا یجمع کی کہ مصدر کی مصدر جمع کیوں نہیں ہوتی، لکون المصدر اسم جنس، کہ لا یثنی کی نہیں ہے، کیوں؟ لکون خارجا اما هو المقصود، کیونکہ یہاں تو جو روڑا چل رہا ہے تثنیہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ مفرد لائے ہیں جمع کیوں نہیں لائے، جمع لانی چاہیے تھی جی۔ ایشا بس گل مک گئی جی۔ لکونہا اسم جنس یشملو جمیع انواعہا و افرادہا، یا یشملو کہ چونکہ اس میں جنس ہے مصدر لہٰذا طہارت کے سارے انواع اور افراد کو یہ کیا ہے، تو پھر جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قولہ یشمل جمیع انواع و افرادہا، اس پر سوال ہے دھیان کرا جائے کہ اس میں جنس وضع کیا گیا ہے بعض کے نزدیک کس کے لیے، اور بعض کے نزدیک فرد منتشر کے لیے، تو جون سا بھی لیں ماہیت لیں یا پس نہیں دلالت اس کے لیے کس پر، کیونکہ ماہیت میں بھی تعدد نہیں ہے، ماہیت تو ماہیت کلیہ ہوتی ہے جس کے افراد ہوتے ہیں، اور فرد منتشر بھی ایک فرد ہے جس میں تعدد نہیں ہے۔ اور تحقیق تصریح کی ہے ابن ابی الحدید نے فلک الدائر علی المثل السائر میں، تو کتاب لکھیے الفلک الدائر علی المثل السائر، اس کتاب انہیں ایک گل کی تھی ہے کس نے، ابن ابو الحدید نے جی دیوان الشعر مفصل دی شرح لکھی ہے، نہج البلاغہ دی شرح لکھی ہے جی جی۔ اچھا جی توجہ وغیرہ کیوں نہ کہ مصدر محض دلالت کرتی ہے ماہیت پر نہ کہ اپنے اشخاص پر، اور تصریح کی ہے شارع نے بھی توضیح میں، شارع کون؟ عبید اللہ۔ بائیں طور کے مصدر نہیں دلالت کرتی کس پر، تو پس کیسے صحیح ہے قول ان کا یہاں بھی شمول، جب مصدر عدد پر دلالت ہی نہیں کرتی تو یہ جو کہا ہے کہ یشمل جمیع انواع ہے تو شمول کیسے ہوگا؟ شمول تو ہوتا ہے جو افراد پر دلالت کرے، جو ماہیت پر دلالت کرے تو عدد پر دلالت ہی نہ کرے، اس میں شمول کیسے ہے؟ سنیں یہ سوال کی تقریر ہے، جواب اس سے یہ ہے کہ مراد شمول سے شمول کلی لجزیات ہے، کہ کلی اپنے جزیات کو شامل ہوتی ہے کہ نہیں، تو ماہیت جو ہے وہ کلی ہوتی ہے تو اپنے افراد کو شامل ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کلی کا شمول اپنے افراد کو، نہ کہ شمول الکل الاجزاء ہے، شمول دو ہوتے ہیں، کل کا اجزاء اپنے جزیات کے لیے اور کلی کا شمول اپنے افراد کے لیے، ایشا بس ہے، اور نہ ہی شمول لفظ کا کس کے لیے؟ اپنے حقائق کے لیے۔ اچھا جی وافرادہا، اس پر سوال ہے کہ بھی انواع کے بعد وافراد کا وارد اس پر کہ نہیں حاجت انواع کے بعد افراد کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ثابت ہو گیا شمول مصدر کا انواع کو تو بالبداہت شامل ہو گیا افراد کو بھی، کیونکہ انواع کے نیچے کون ہوتے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ واسطے بدیوں نے اس بات کے کہ افراد تو مندرجہ ہوتے ہیں کس کے تحت، تو جواب یہ ہے کہ ذکر افراد کا انواع کے بعد توضیح کے طور پر ہے، اور اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب طہارت کتاب، اس کے تحت دو چیزیں ہیں، الباب جو مشتمل ہے کس پر، اور فصلیں ہوں گی جو مشتمل ہوں گی، ایشا بس ہے۔ اگر تو سوال کرے کہ انواع بھی تو جنس کے افراد ہی ہوتے ہیں، سنیں جی، تو معنی افراد ہا بن گیا، پھر یشملو جمیع افراد ہا و افراد ہا، تو یہ غلط ہو گیا جی،
تو اس کا جواب ہے کہ مراد افراد سے یہاں وہ ہیں جو کس کے تحت داخل ہیں؟ قوم کے تحت بے قرینہ عطفی ہے الانواع نہیں آکھے جی وہ افراد ہے، تو لہذا انواع سے مراد انواع اور افراد سے مراد جو انواع کے افراد ہیں تو غیر غیر ہو گئے جی، نو اور نو کے افراد ان میں فرق ہے جی، نو کلی افراد اس کے تحت جزیات ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ فلا حاجت الی لفظ الجمع، لفظ جمع کی پھر حاجت کٹی کٹا کڈیا نا، خلاصہ حاضی کن نتیجہ مما سبق، یہ نتیجہ اس کا جی۔ اولا یہ تھا کہ یوں کہتے فلا حاجت الی یا نہ کہ کیونکہ لفظ الجمع وہم دیتا ہے کہ شاید مراد یہی لفظ ہے جو مرکب ہے جیم میم عین سے خاص کر کے کہ یہ لفظ ہے، اس لیے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا الی الجمع کہنا چاہیے تھا یا الی صیغۃ الجمع؟ جمع کہنا چاہیے تھا، آگے سمجھے؟ اچھا جی اندہ مانا کرو نہ کونی پھر چل دیں کتاب الطہارت، بسم اللہ اکتفا کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے واحد کے لفظ کے ساتھ باوجود طہارات کی کثرت کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے، اب اصل کا جواب دیا ہے کہ بے راجے یہ ہے کہ مصدر نہ مثنیٰ ہوتی ہے نہ مجموع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ بوجہ ہونے مصدر کے اس میں جنس شامل ہے اپنے جمیع انواع کو اور اپنے افراد کو۔ بسم اللہ الرحمن۔ پس نہیں حاجت لفظ جمع کے لفظ کی طرف، چلیں